جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سر عصیاں چلنے لگیں، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ صدر محترم حافظ خلیل اللہ شیخ صاحب، صدر جمعیت علماء ضلع بلڈھانا، اور میرے بہت ہی محترم دوست کرم فرما حضرت مولانا مفتی محمد انیس الدین صاحب اشرفی پارتوڈوی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع بلڈھانا، اور ہمارے مخدوم، ہم سب کے لیے انتہائی معزز شخصیت الحاج سید احمد صاحب، خازن جمعیت علماء ضلع بلڈھانا، ہمارے دوست محترم حافظ عبدالحنان صاحب، جامود سے بہت ہی بزرگ شخصیت جن سے میری آشنائی ہے، پہلے سے بھی میں متعارف ہوں، جانتا ہوں، حضرت مولانا محمد عباس صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، اور جمعیت علماء ضلع بلڈھانا کی مختلف یونٹوں سے تشریف لانے والے قابل قدر معزز اراکین منتظمہ، مجھے حضرت مفتی صاحب نے بھی اور حافظ خلیل اللہ صاحب نے بھی مکلف کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جمعیت علماء ہند کے تاریخی پس منظر اور اس کی روشن تاریخ، اور فی الحال جو جمعیت علماء کام کر رہی ہے اور آئندہ جو اس کے اہداف اور منصوبے ہیں، اس کے تعلق سے تھوڑی دیر سرسری طور پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے کچھ بات کر لی جائے۔ میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں، یہاں بارہا حضرت مفتی صاحب کی اور حافظ صاحب کی دعوت پر
آنا ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ بزرگان دین اس بچے کے ساتھ، اس طالب علم کے ساتھ جو والہانہ تعلق اور برتاؤ رکھتے ہیں اور جتنی قدر افزائی اور عزت افزائی کرتے ہیں، میرے دوستو اس کی ہمارے دل کے اندر بہت قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کی محبتوں کو اسی طرح سے قائم اور دائم رکھے۔ ہم نے اپنے رفیق سفر محترم قاری نثار احمد صاحب دامت برکاتہم، جو ممبئی بھانڈوپ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے اپنے ان دوستوں کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ چلیے ہمارے ساتھ، اور ہم آپ کو اپنے ان احباب سے ملاقات کروائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا حضرت قاری صاحب جب سے آئے ہیں انتہائی مسرور ہیں، خوش ہیں۔ ان حضرات نے جو سلوک اور جو رواداری کا معاملہ فرمایا ہے، یہ بیچارے 5 بجے ہماری ٹرین آنے والی تھی، 4 ہی بجے سے یہ حضرات ہمیں لانے کے لیے اپنی نیند قربان کیے بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محبت کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ابھی محترم قاری صاحب نے اپنی خوشکن آواز میں تلاوت کلام اللہ بھی پیش فرمائی، اور نعت نبی کا جو نذرانہ پیش کیا ہے، واقعی اس کے ایک ایک شعر اور اس کا ایک ایک مصرع بہت قیمتی تھا، اور اس پر قاری صاحب کی آواز نعت نبی کے اس نذرانے کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ اور پیغمبر آخر الزماں فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے ساتھ ہمہ وقت وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس دنیا کی فلاح اور بہبود بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اسوہ اور آپ کے طریقہ ہی میں مضمر ہے۔ آج دنیا کو امن کی تلاش ہے، آشتی اور صلح کی تلاش ہے، دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس دنیا کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم کرنے کے لیے سیرت النبی سے بڑھ کر کے کوئی نسخہ آج تک اس دنیا کے اندر دریافت نہیں کیا جا سکا۔ بہت سارے افراد اس دنیا کے اندر اپنی تحریک لے کر کے اٹھے، اپنی تنظیم برپا کی اور اپنے آئین اور دستور بنائے، اس کے اوپر چلنے کا ہنر لوگوں کو سکھایا، لیکن پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آفاقی اور عالمگیر پیغام اس دنیا کے سامنے پیش کیا وہ آسمانی تھا، وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا پیغام تھا، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، جس نے انسانیت کو خوبصورت سانچے کے اندر ڈالا اور پیدا کیا۔ اس نے انسانیت کو اس دنیا کے اندر جینے کا جو انقلابی پیغام دیا تھا، وہ پیغام لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تھے، آپ کی بعثت ہوئی تھی، اور آپ کے اس پیغام نے جو دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا ہے، ساری انسانیت مل کر کے بھی ویسا انقلاب برپا کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے۔ آج بھی اگر ہم اس دنیا کے اندر چین، سکون، راحت، آرام، آسائش، امن اور امان اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہیں،
تو ہمیں ہمارے رب کے اس حکم کی طرف پلٹنا ہوگا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے انسانوں سن لو، تم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کو مخاطب بنا کر کے کہا ہے، لقد کان لکم، تم سب کے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، یعنی بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول، جو زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامات سے بھری، ہدایات سے لبریز انسانیت کے سامنے قولاً عملاً پیش کی ہے، اس زندگی کے اندر تم اپنا نمونہ تلاش کرو، وہی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، وہی تمہارے لیے اسوہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو خالق سے رشتہ جوڑنے کا جو طریقہ بتایا ہے، چاہے وہ عبادات کے پہلو سے ہو، چاہے وہ معاملات کے پہلو سے ہو، چاہے وہ معاشرت کے پہلو سے ہو، چاہے وہ دنیا کے پہلو سے ہو یا دین کے پہلو سے ہو، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ، نمونہ، طریقہ پیش کیا ہے، جو آپ کی سیرت اور آپ کی سنت ہے، جو آپ کی ہدایات اور آپ کے پیغامات ہیں، بس انہیں اپنا لو، اس کے اندر تمہیں ہر جگہ خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آئے گی۔ یوں ہی نہیں، دنیا نے اپنے آبا و اجداد کے دھرموں کو اور مذاہب کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اور حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے ان کے دلوں نے، ان کی ضمیروں نے انہیں اپیل کی۔ اسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کبھی بھی زور سے، طاقت سے نہیں پھیلایا جا سکتا، اور یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ اسلام بزور طاقت برپا کیا گیا اور پھیلایا گیا۔ اسلام اپنے خوبصورت اصولوں کی وجہ سے پھیلا، اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نعرے سے پھیلا، ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود انما الفضل بالتقوی۔ حضور نے یہ پیغام آ کر کے انسانیت کے سامنے پیش کیا، تمام انسانیت نے، بالخصوص کمزور اور لٹے پٹے طبقے کے لوگوں نے اس اسلام کے اندر، اس مذہب کے اندر اپنی سلامتی، اپنی زندگی، اپنی تابندگی کو محسوس کیا۔ میرے دوستوں، اور سب کے سب حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے گئے۔ یہ حضور نے میرے دوستوں آ کر کے طلسمات کو توڑا تھا، جو دنیا کے انسانوں نے آپس میں چھوت چھات، ذات پات، برادرواد، نسلی اور علاقائی تعصب کی بنیادیں آپس میں کھڑی کر رکھی تھیں، اور ایک انسان جو مضبوط اور طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کے گلے پر پیر رکھنا اپنا یہ حق پیدائشی سمجھتا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان طلسماتوں کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ آپ نے بتا دیا کہ اے انسانوں، کہاں بھٹک رہے ہو؟ کیوں اپنے بھائی کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو؟ کیوں یتیموں اور بیواؤں کو کوئی وقات نہیں دیتے؟ سماج کے اندر بیوہ کی، یتیم کی، کمزور طبقے کے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی شناخت نہیں تھی۔ حضور نے آ کر کے بتایا کہ تم سب تو خونی رشتے سے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی اولاد ہو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارے رنگ گورے اور کالے ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارے خون کے نشانات دیکھو، ان کی رنگت دیکھو، بالکل یکسانیت نظر آئے گی۔ وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی
آدم زاد ہو، تم بھی آدم زاد ہو، ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، دست و گریبان ہونے کی، کسی کو کمزور اور پسپا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو انسانیت کے اقدار کے منافی باتیں ہیں۔ انسانیت کی قدر کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں اخوت کا، بھائی چارے کا، پیار اور محبت کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا، غم گساری کا جو پیغام دیا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر کے انسانی مطالعہ کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے دوستوں خوبصورت کوئی پیغام اس دنیا کے اندر کسی نے پیش ہی نہیں کیا۔ اسی پیغام کی یہ طاقت تھی کہ جس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے بیچ میں فاران کی چوٹیوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پر عمل کرنے کی دعوت دی، تو ایک وقت آیا کہ سنتے ہی میرے دوستوں سب چراغ پا ہو گئے۔ سب نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معدود چند کو چھوڑ کر کے براءت کا اظہار کیا، خفا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے کہے اور آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ 13 سال تک مکہ المکرمہ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دین کی دعوت کو اور تبلیغ کو آگے بڑھنے نہیں دیا، چلنے نہیں دیا، چھپ چھپ کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز و شب محنت کرتے رہے۔ آپ نے اپنی جہد پیغام میں ایک لمحہ کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں فروگزاشت نہیں کیا، آپ اپنا کام کرتے رہے۔ لیکن یہ مشرکین اور یہ کفار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی انتہا تک کرتے رہے۔ راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، اونٹ کی اوجھڑیوں سے گردن کو کسنے کی سازشیں رچی جاتی تھیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کی لوگوں نے سازشیں رچ لی تھی، منصوبے بنا لیے تھے اور لائحہ عمل پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، سب کچھ تھا۔ کبھی آپ کے صحابہ کو آپ لے کر کے گھاٹیوں کے اندر روپوش ہوتے، کبھی دار ارقم کے اندر نظر بندی کی زندگی، کبھی اپنے صحابہ کو آپ حکم دیتے ہیں کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ، وہاں کے نجاشی بادشاہ کے اندر رحم دلی پاؤ گے۔ کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ آپ نے طائف کا سفر فرمایا، لیکن وہاں کے اوباشوں نے بھی آپ کو لہو لہان کر دیا، لیکن آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشکلات اور مصائب بھری زندگی کے اندر کبھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ آپ کبیدہ خاطر ہو گئے، آپ رنجیدہ دل ہو کر کے اپنے کام سے دستبردار ہو گئے، آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ اور نہ ہی ستانے والوں کے حق میں آپ نے کبھی کوئی بد دعا کی۔ آپ جانتے ہیں جب طائف کے اوباشوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا تو سیدنا جبریل کو اللہ نے بھیجا تھا کہ جا کر کے پیغمبر سے معلوم کرو، اگر ان کی منشا ہو تو یہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں طائف کی بستی کو پیس دیا جائے، ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیا جائے۔ میرے محبوب کو انہوں نے پتھر مارے، ان کے خون کو انہوں نے ٹپکایا ہے، ایسے اوباشوں سے یہ دنیا پاک، میرے رسول کا، میرے محبوب کا منشا۔ آپ نے کیا کہا؟ جانے دیجیے، میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آنے والی نسلیں یہ مذہب اسلام کی معین اور مددگار بنیں گی، اسے طاقت اور قوت فراہم کریں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے دوستو طائف کے قبیلے بنو ثقیف ہی سے محمد ابن قاسم جیسے مرد مجاہد کو کھڑا کیا تھا، جس نے دنیا کے اندر اپنا اور اسلام کا ڈنکا بجا کر کے رکھ دیا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 انچ اپنے پیغام سے ہٹنا گوارا نہیں کیا،
اپنی جہد پیغام کو کبھی معطل نہیں ہونے دیا اور کبھی کسی کے حق میں آپ نے بدگوئی نہیں کی، بد کرداری کا معاملہ نہیں کیا۔ جو لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے آپ ان کی عیادت کرتے تھے، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے ان کے راستے میں آپ پھول نچھاور کرتے تھے، جو آپ کو گالیاں دیتے تھے انہیں آپ دعا دے رہے ہیں، جو آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں انہیں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آدمی کے اندر اگر اپنے پیغام پر وثوق ہو، اعتماد ہو، اگر یقین ہو کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ برحق ہے، وہی انسانیت کے لیے نفع رسانی کا باعث بن سکتا ہے، تبھی وہ اس کام کو لے کر کے میرے دوستو آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر ہم آپ اپنے کام کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم خود پر اعتماد نہیں ہیں، ہم اس کے نتائج اور ثمرات سے خود تذبذب کا شکار ہیں، تو کبھی بھی وہ کام ہم طاقت کے ساتھ لے کر کے نہیں اٹھ سکتے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جس کام کو، جس پیغام کو ہم لے کر کے اٹھ رہے ہیں وہ انسانیت کے لیے دنیا میں بھی مفید ہے اور آخرت کے لیے بھی بار آور ہے، پہلے یہ یقین ہمارے قلوب کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند سے اور اس پلیٹ فارم سے ہمارے بزرگوں نے جو ملک کے اندر ملت کے لیے اور ملک کے لیے ایک ذری تاریخ روشن کی ہے اور مختلف کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، میرے دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سیرت سے ہٹ کر ہے، وہ سنت سے ہٹ کر کے ہے؟ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہمارے اکابرین نے اس ملک کے اندر جنگ آزادی میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیرت سے ہٹ کر کے ہے؟ ارے وطن سے محبت کرنا یہ ہمارے پیغمبر نے ہم کو سکھایا ہے۔ جس وقت مشرکین مکہ نے ستایا اور انتہا کر دی اور اللہ کی اجازت سے آپ مدینہ المنورہ کے لیے ہجرت کا سفر باندھ کر کے روانہ ہو رہے ہیں، تو آپ باہر نکلتے ہوئے مکے کو بار بار دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، اپنی آرزوؤں کو اور اپنی تمناؤں کو دبا رہے ہیں، دب نہیں رہی ہے، اور زبان سے آپ اس کا اظہار کر بیٹھتے ہیں کہ اے شہر مکہ، دنیا کے تمام شہروں میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن کیا کروں یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دینا چاہتے، تنگ کر دیا، زندگی اجیرن بنا دی۔ دعوت اور تبلیغ کے نظام کو برپا کرنے کے لیے یہ زمین ہموار نہیں رہی، اللہ کے حکم سے ہم تجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو آدمی کو اپنے وطن سے، اپنی جائے پیدائش سے، جس مٹی سے اس کی اٹھان ہوئی ہے، اس کی افتاد تباہ ہے، آدمی کو اس مٹی سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے پیغمبر نے اپنے ان الفاظ کے ذریعے سے ہم کو سکھایا ہے۔ آپ مدینہ المنورہ کے اندر پہنچ گئے تو آپ نے مدینے کے اندر اچانک ایک آبادی جب بڑھ گئی تو ظاہر سی بات ہے وسائل کی کمی کا شکار ہو جائے، آپ کی گاؤں کے اندر گنجائش کم ہے اور لوگ زیادہ آ جائیں تو کھانے پینے کی، سونے اٹھنے بیٹھنے کی ہر طرح کی قلت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یہ خطرہ محسوس کرتے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے فریاد کی، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی ساعنا۔ اے اللہ، ہم نے مدینہ کو اپنا وطن بنا لیا ہے، ہمارے ساتھ ایک بڑی آبادی مدینے کے اندر دفعتاً منتقل ہو گئی ہے، یہاں کے وسائل میں کمی نہ ہونے پائے، اے اللہ یہاں کی رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اس دعا کا مظاہرہ آج بھی آپ جا کر کے دیکھیں، دنیا تمام قیمتی سامانوں کو پیدا کرتی ہے، ایک نمبر کے سامان آپ کو مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں کھانے کے، پینے کے، پہننے کے آپ کو میسر آتے رہیں گے۔
میرے دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سیرت عطا کی ہے کہ ہم جس وطن کے اندر رہتے اور بستے ہیں، کھاتے ہیں، جس کا پیتے ہیں، ہم اس کے اوپر اپنی جان کو بھی اگر موقع آئے تو قربان دینے میں ہچک محسوس نہ کریں۔ یہ پیغام لے کر کے جب انگریزوں نے اس ملک کے اندر اپنے تسلط کے پنجے کو گاڑ دیا اور یونین جیک لہرا کر کے میرے دوستو اعلان کر دیا، آپ اس کو سرسری سمجھیے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز تجارت کا بہانہ لے کر کے اس ملک میں داخل ہوئے، لیکن ہماری آپسی خانہ جنگیوں کو دیکھ کر کے انہیں ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کا اور اپنا ہم نوا بنانے کا بہترین موقع ملا۔ اس موقع کو انہوں نے بہت بہترین استعمال کیا اور ایک زمانہ آیا، پہلے سراج الدولہ کو بنگال کے اندر میرے دوستو شکست دی، اور پھر اس کے بعد اپنوں کی سازش سے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید کو سن 1799 کے اندر میرے دوستو شہید کر دیا، اور اس وقت کے جرنیل نے یہ اعلان کر دیا ناش کے بازو میں کھڑے ہو کر کے کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ ہمارے راستے کی جو چٹان تھی شیر میسور ٹیپو سلطان کی شکل میں، جس نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بھی اور پیغمبرانہ اصولوں کے ساتھ بھی وفاداری کا ثبوت دیا تھا، اور ایک مرد مجاہد کی طرح سے سینہ سپر ہو کر کے انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہتا تھا، میرے دوستو جب یہ روڑا ہٹا تو انہوں نے اعلان کر دیا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ اور صرف 4 سال کی مدت میں 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کر کے 1803 میں لے جا کر کے یونین جیک دلی کے لال قلعے کے اوپر لہرا دیا، جہاں میرے دوستو ہلالی پرچم لہرا رہا تھا، بہادر شاہ ظفر کا پرچم جہاں پر لہرا رہا تھا۔ تو ہمارے بزرگوں سے مسلمانوں کی حکومتوں اور سلطنتوں کو تاراج کر کے یہ انگریز اس ملک کے اندر قابض بنے تھے، اس لیے سب سے پہلی چوٹ اور سب سے گہری چوٹ جو لگی وہ ملت اسلامیہ کے لوگوں کو لگی۔ ہمارے بزرگوں نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ اب یہ ملک غلام ہو چکا ہے۔ کس نے اعلان کیا تھا؟ اس وقت اس بر صغیر نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ دنیا اسلام کے اندر سب سے بڑی بزرگ ہے شخصیت اور علم اور فن کے اندر سب سے ماہر شخصیت، فرزند ارجمند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون تھے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ، جو بوریا نشین تھے، لیکن اساتین علم و فن کو اپنے زانوے تلمذ کے سامنے سے میرے دوستو برپا کیا کرتے تھے۔ ان کے سامنے آ کر کے بڑے بڑے اکابر درس لیا کرتے تھے، قرآن اور سنت کی باتوں کو اس مرد قلندر نے یہ نعرہ بلند کیا کہ اب یہ ملک غلام ہو چکا ہے، اور اس ملک کے اندر بسنے والی تمام مذہبی اکائیوں کو، خاص طور پر ملت اسلامیہ کے فرزندوں کو، ان کے خلاف محاذ آرائی کرنا اور ان سے اپنے ملک کو آزاد کرانا یہ ضروری ہو چکا ہے۔ اور صرف جہاد کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ کیا کہا؟ یہ کہا کہ چلو اپنے خاندان کے لوگوں کو لگا دیا، پورے ملک کی فضا کو ہموار کرو، تمام مذہب کے ماننے والوں کو یہ بتاؤ کہ غلامی یہ بہت بڑی ذلت ہے، آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان غلام ہوتا ہے تو اس کی کوئی مرضی نہیں رہ جاتی، وہ اپنی مرضی پر چل نہیں سکتا، اس کا آقا، اس کا مالک جس طرف اشارہ کرے گا وہ اسی کے چشم و ابرو کے اشارے پر ناشتا پھرے گا، یہی اس کا فرض بن جائے گا۔ غلامی کی ذلت کو بتایا اور آزادی کی نعمتوں کو میرے دوستو جتلایا، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے قلوب کے اندر یہ باتیں بیٹھتی گئیں، ایک عرصے تک 100 سال تک تنہا ملت اسلامیہ کے اکابر
اور اصاغر انگریزوں سے لوہا لیتے لیتے میرے دوستو جب انہیں یہ سمجھ میں آیا تو اکابرین نے فیصلہ کیا کہ تنہا شاید انگریزوں سے لوہا لینا اور اس ملک سے انہیں واگزار کرانا چھڑانا یہ آسان نہیں ہے، برادران وطن کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ میرے دوستو آخر کے 50 سالوں کے اندر برادران وطن کی بھی شرکت نظر آ رہی۔ یہ آزادی کا شور ہم نے پھونکا، جنگ آزادی کے میدان میں ہم نے اپنے جیالوں کو 100 سال تک لگائے رکھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ برادران وطن کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن میرے دوستو مسلمانوں نے جتنا خون بہایا ہے اتنا کسی نے پسینہ بھی اس ملک کی آزادی کے لیے نہیں بہایا ہے۔ یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس وطن سے پیدا ہوئے ہیں، اسی میں مر کر کے دفن ہو جاتے ہیں، ہم سے اور اس وطن سے پیار کا ثبوت کتنا مانگا جائے گا۔ میرے دوستو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب نے مل کر کے 150 سال جد و جہد کی، خاک اور خون کی ہولیاں اس ملک کے اندر کھیلی جاتی رہیں۔ اس کے بعد سن 1947 کے اندر یہ ملک آزاد ہوا۔ 15 اگست کی صبح آزادی کی فضا کے اندر طلوع ہوتی نظر آئی، لیکن آزاد ہوتے ہی یہ ملک تقسیم ہو گیا۔ ہمارے اکابر تھے، سن 1919 کے اندر رسمی جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا، ورنہ اس کے اکابر تو حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز، یہ سب اس کے اکابر ہیں، انہی کے خطوط اور اصول کے اوپر جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا ہے۔ حضرت سید احمد شہید، حضرت پیر زامن شہید، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ ہیں ہمارے اکابر جنہوں نے ام المدارس کو اور اس طرح کے مدارس کو قائم کر کے دینی فضا کو بھی ہموار کیا اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جیالوں کو بھی برپا کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آزاد ہوتے ہی ہمارا ملک یہ تقسیم ہو گیا۔ اس وقت یہ کشمکش تھی، جتنی میرے دوستوں ملت کی بڑی تنظیمیں تھیں، ایک ایک کر کے اپنا اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کے انہوں نے پاکستان جانا شروع کر دیا۔ جمعیت علماء ہند ہے، اس کے اکابر اس وقت کے میرے دوستو، انہیں ان کے جذبوں کو، ان کے حوصلوں کو ہمیں بار بار سلام کرنا چاہیے۔ کون ہے؟ شیخ الاسلام محدث کبیر حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سوہاروی نور اللہ مرقدہ۔ ان حضرات کی خدمات کو جمعیت علماء کے تعلق سے آپ پڑھیں، اور خاص طور پر جنگ آزادی میں آپ ان کی تاریخ ذری دیکھتے رہیے، اور آزادی کے بعد، تقسیم وطن کے بعد جو انہوں نے ملت کی ڈھارس بڑھانے کا کام کیا ہے، اور ملک کے اندر آج جو ہم اپنے مذہب کے ساتھ، آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے جو ہم کو یہ مواقع ملے ہیں، ہمارے انہی بزرگان دین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر اس تنظیم کے قائدین نے پامردی کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں کو یہاں پر نہ روکا ہوتا تو شاید مرکز نظام الدین جو دہلی کے اندر ہے اس کی عمارت تو یہاں رہ جاتی، اس کے مشائخ اٹھ کر کے پاکستان منتقل ہو گئے ہوتے۔ یہ حضرت شیخ الاسلام ہیں جن کا مشورہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ کے گھر میں حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری کو لے کر کے ہو رہا ہے کہ سب لوگ جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ نے کہا کہ میں اپنی کوئی مرضی نہیں بتاتا، میں وہیں رہوں گا جہاں ہمارے یہ دو بزرگان دین رہیں گے، شاہ عبد القادر اور حضرت شیخ الاسلام جہاں رہیں گے میں بھی وہیں رہوں گا۔ بات آئی، حضرت شاہ عبد القادر نے کہا کہ میرے پاس مسلسل خطوط آ رہے ہیں، تار آ رہے ہیں کہ حضرت ہم آپ کو لے جانے کے لیے بالکل تڑپ رہے ہیں، اب کیا رہ گیا ہے ہندوستان کے اندر، آپ پاکستان تشریف لے آئیں۔ حضرت شیخ الاسلام وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس مختلف خطوط اور تار آ رہے ہیں، میرے بھائی جان بار بار تقاضا کر رہے ہیں
کہ شیخ الاسلام اب یہاں آئیے، مدینے کی فضائیں تمہاری منتظر ہیں، یہاں کا درس سونا ہے۔ مسجد نبوی میں جوار روضہ رسول میں بیٹھ کر کے اپنے درس و تدریس کے اس مناظر کو پھر سے دکھائیے جو آپ ایک زمانے تک اس مسجد نبوی کے 1450 سال تک حضرت شیخ الاسلام مسجد نبوی کے اندر اکابر علماء اور مشائخ کو درس دیا کرتے تھے۔ وہ تو شیخ الہند کی گرفتاری کے بعد انہوں نے استاذ کی خدمت کے لیے اپنی گرفتاری کروائی اور مالٹا کے اندر 4 سال سے زائد عرصے تک اپنے استاد محترم کی خدمت میں لگا دیا، اور پھر جب ہندوستان آئے اور استاد محترم شیخ الہند کا انتقال ہوا تو آپ نے کہا میرے استاذ کا خواب ادھورا ہے، میں اب اس کو ہندوستان میں رہ کر کے پورا کروں گا، اور اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے حضرت شیخ الاسلام نے اپنے لوگوں کو جواب دیا کہ میں ہندوستان کے اندر انسانی خدمت کے مواقع جتنے دیکھ رہا ہوں، مدینہ المنورہ میں انسانی خدمت کے اتنے مواقع نہیں ہیں، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ہندوستان کے اندر رہوں گا اور یہاں کی لٹی پٹی ملت اسلامیہ کو ڈھارس دلاؤں گا، ان کو روکوں گا، انہیں للکاروں گا کہ تمہاری مسجدیں تم کس کے حوالے کر کے جاؤ گے، تمہارے آثار و نشانات، یہ دلی کی جامع مسجد، یہ لال قلعہ، یہ عیدگاہیں اور یہ تمہارے آبا و اجداد کے جو درگاہیں ہیں، تم آخر کن کے حوالے کر کے جاؤ گے؟ میں تو یہاں پر ملت اسلامیہ کے ایک ایک فرد سے کہوں گا کہ یہ تمہاری سرزمین ہے، تمہارا ملک ہے، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ جس طرح سے کل تک وفاداری کرتے آئے ہو آج بھی یہاں رہو، اور کرایہ دار بن کر کے نہیں بلکہ مالک مکان بن کر کے اس ملک کے اندر رہنے کا فیصلہ کرو۔ میرے دوستو، حضرت شیخ الاسلام کا نظریہ سامنے آتے ہی حضرت شاہ عبد القادر نے کہا کہ جہاں پر حضرت شیخ الاسلام نے رہنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے بھی وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شیخ الحدیث بولے جہاں میرے حضرت رہیں گے میں بھی وہیں رہوں گا، اور یہ بات میرے دوستو سہارنپور کے اسٹیشن پر بالکل آگ کی طرح سے پہنچ گئی کہ ان تینوں بزرگوں نے ہندوستان کے اندر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو لوگ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کے پاکستان جانے کے انتظار میں پلیٹ فارم پر موجود تھے، ان سب نے اپنا فیصلہ بدلا اور آ کر کے اپنے مکانات کے اندر رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تبلیغی جماعت کے ساتھ، مرکز نظام الدین کے ساتھ جمعیت علماء کی ابھی فی الحال کی کیا خدمات ہیں؟ جب لوگوں نے میڈیا نے ایک واویلا مچایا اور مرکز نظام الدین کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو سب سے پہلے اگر کوئی آواز ان کے حق میں بلند ہوئی تھی ہمارے قائد محترم جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی مد ظلہ العالی نے میرے دوستو پروپیگنڈا کرنے والی میڈیا کے اوپر لگام کسنے کی بات کہی تھی۔ سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کیا تھا، ریٹ پیٹیشن داخل کی تھی کہ یہ ہرزہ سرائی، بیہودہ گوئی اور کسی کے خلاف بھڑکانے کی یہ عادت میڈیا بند کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس ملک کو آزادی دلانے میں بھی جمعیت علماء کے قائدین نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اور ملک کے تقسیم ہونے کے بعد اس ملک کو جمہوریت کی ڈگر پر چلانے کا جو راستہ دکھایا جمعیت علماء نے، میرے دوستو وہ خدمت اپنی مثال آپ ہے۔ آج اگر ہمارے سر پر ٹوپیاں ہیں، چہرے پر داڑھیاں ہیں اور کرتا پاجامہ اسلامی لباس زیب تن کر کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اپنے بدر سے چلاتے ہیں، مرکز کو چلاتے ہیں، مساجد کو اپنے منشا کے مطابق بناتے ہیں، امام رکھتے ہیں، مؤذن رکھتے ہیں، ہمیں کسی سے سرکاری اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو یہ ہمارے اسی جمہوری حق کی بنیاد پر ہم کو مل رہی ہے جو ہمارے بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔
یہاں کا جو آئین سیکولر ازم کی بنیادوں پر بنا ہے اس میں ہمارے بزرگوں کا کردار ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں. تو ہمیں ایسی جماعت کے ساتھ چمٹ جانا چاہیے, وابستہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے اسلاف کی بزرگوں کی جماعت ہے جو اپنا ہر کام سنت نبوی اور سیرت نبوی کی کے معیار پر پرکھ کر کے ہی اپنا کام انجام دیتے ہیں. یہاں پر عہدیدار ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی تنخواہ نہیں, اپنی بالادستی ثابت کرنے کے لیے عہدیدار نہیں بنتے ہیں, بلکہ ان کا تو اعلان ہے ان اجری الا علی اللہ. ہم جو کچھ بھی اس پلیٹ فارم سے خدمت کا کام کریں گے ہمیں دنیا والوں سے اس کا کوئی اجر کوئی صلہ نہیں چاہیے, ہم تو اپنی اس خدمت کا صلہ ہمارے پروردگار سے وصول کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صدر بلڈانہ ہیں, وہ جنرل سیکریٹری ہیں, کوئی نائب صدر ہے, کوئی جوائنٹ سیکریٹری ہے, کوئی خازن ہے, کیا ان کو دنیا کے اندر کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد پر کچھ نہیں میرے دوست. اگر ہمارے دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہوگا, للہیت نہیں ہوگی, تو ہمارے کام کی اللہ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہوگی. ہم یہ جانتے ہیں یہ مخلصین کی جماعت, اسی لیے اللہ تبارک و تعالی روز بروز اسے پروان چڑھا رہے ہیں, ورنہ تنظیمیں روز بنتی ہیں بگڑ جاتی ہیں, سال 2 سال نہیں چلتی. 102 سال ہو گیا الحمدللہ ایک دم آفتاب کی طرح سے روشنی کا کام کر رہی ہے یہ جمعیت علماء. زمینی آسمانی کوئی بھی انسانی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے ستم زدہ انسانیت کی نظر اگر کسی طرف اٹھتی ہے تو وہ جمعیت علماء ہند کی طرف, اس کے بزرگوں کی طرف, قائد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظلہ العالی کی طرف, آپ کے مہاراشٹر کے بزرگوں کی طرف, چاہے وہ مولانا مستقیم احسن اعظمی ہوں, حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی ہوں, الحاج گلزار احمد اعظمی ہوں, جو مقدمات کی پیروی کے میدان میں ایک دم طاق نظر آتے ہیں میرے دوستو. کیسے کیسے بے قصوروں کو پھنسایا جاتا ہے, پڑھے لکھے مسلم نوجوان طبقے کو سلاخوں کے پیچھے ٹھونس دیا گیا, کوئی مقدمہ کی پیروی کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا. گھر کے لوگ بھی گھبراتے تھے کہ ابھی تو ہمارا ایک نوجوان جیل میں ہے, اگر ہم آواز اٹھائیں گے ہمارا دوسرا بچہ بھی کہیں اٹھا نہ لے جائیں, ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے. ایسے پرآشوب ماحول میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے اعلان کیا تھا کہ بے قصور کوئی بھی آ کر کے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اپنی بات رکھے, اس کے مقدمے کی پیروی ہم کریں گے. اور سرمایہ کے بارے میں حضرت کہتے ہیں کہ ہم اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ کام کریں گے تو امت ہمیں اپنے خرچ کاٹ کر کے لا کر کے پیسہ دے گی. تو خذو من اغنیائہم وترد فی فقرائہم, یہی پیغمبرانہ اصول ہے, مالداروں سے لے کر کے غریبوں کے اوپر خرچ کرنا, یہی جمعیت علماء کرتی چلی آ رہی ہے. الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں مقدمات لڑے جا رہے ہیں اور اس بنیاد پر کوئی رکھنا نہیں آیا کہ جمعیت علماء ہند کے پاس پیسے نہیں, ملت دے رہی ہے اور جمعیت علماء کے اکابر اس میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. کوکن کا سیلاب, کہیں بھی سیلاب آتا ہے, جمعیت علماء جو کام کرتی ہے میرے دوستو وہ اپنی مثال آپ ہے. مظفر نگر کے فسادات میں جلے کٹے لوگوں کی مدد کے لیے جمعیت علماء کھڑی ہو گئی اور کالونی کی کالونی بنا کر کے اور اس لٹی پٹی انسانیت کو بسا دیا, اور وہاں کوئی تفریق نہیں کی جاتی. کھانا ہم اگر مسلمان کو دیتے ہیں تو اگر بھوکا غیر مسلم ہے اسے بھی دیتے ہیں. اگر کسی مسلمان کے مکان کو بنایا جا رہا ہے اس بنیاد پر کہ وہ نہیں بنا سکتا اپنے مکان کو, تو غیر مسلم چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, بدھسٹ ہو, دلت ہو, کسی بھی سماج اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, انسانی خدمت کے میدان میں جمعیت علماء بلا تفریق مذہب و مسلک سب کی خدمت کو اپنا فریضہ تصور کرتی ہے. اور یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے.
وہی مشرکین مکہ جو آپ کی جان کے در پہ تھے، جب قحط پڑا اور آپ کے سامنے اپنی فریاد رکھی تو آپ نے مدینہ کے مسلمانوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ ان مشرکین کے لیے، یہ بھی آپ کے بھائی ہیں خونی رشتے سے، انسانی خدمت کو اپنا فرض سمجھ کر کے ان کے لیے ریلیف اکٹھا کرو۔ آپ نے ریلیف بھیجوائی ہے۔ میرے دوستو، یہ سب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو آج بھی جمعیت علماء کے جو کام ہیں، آپ کوکن میں جا کر کے دیکھیں، وہاں کے سیلاب زدگان کی فوری راحت رسانی کے لیے لاکھوں لاکھ روپے کا سرمایہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پانی، دودھ، چٹائی، بستر، مسلح، نقاب، کھانے پینے کی اشیاء بڑی مقدار میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں فوری بھیجی گئی۔ حضرت قائد محترم مولانا ارشد مدنی کے ہدایت پر صوبے کے تمام اضلاع کے ذمہ داروں کو جمع کر کے ان کی مدد کے لیے اپیل کی گئی۔ آپ سمجھتے ہیں 1 کروڑ نہیں 2-2.5 کروڑ روپے کے مکانات وہاں پر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ سب چلے آتے ہیں وقت پر، لیکن بعض آباد کاری کا کام جمعیت علماء کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے کہ جن کے مکان گر گئے، جن کے مکان مخدوش ہو گئے، ابھی تو سب جذبات میں آ کر کے اپنی اپنی ریلیف دے کر چلے جائیں گے، لیکن یہ بیچارے جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں اپنا مکان کیسے بنا سکیں گے؟ جمعیت علماء متاثرین کی بعض آباد کاری کا بھی کام کرتی ہے۔ تو یہ خدمات کم ہیں؟ اس تنظیم سے جڑنے اور وابستہ ہونے کے لیے یہ خدمات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس دنیا کے اندر اگرچہ آپ کو بہت مفید نظر نہ آئیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بے انتہا قدر و قیمت ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں ان اللہ فی عون العبد، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ما کان العبد فی عون اخی، جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے۔ اس تنظیم سے اس ملک کے اندر فرقہ پرستی کو توڑنے کا اور اس کی آگ کو بجھانے کا مسلسل کام کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کے اندر امن و امان قائم ہو، یہ ملک سپر پاور بنے۔ ہمارا میرے دوستو یہ منشا ہے، ہماری یہ آرزو اور تمنا ہے کہ ہمارا ملک پوری دنیا کے اندر سب سے شاندار ہو، سب سے پاورفل ہو اور ترقیات اسے حاصل ہوں۔ لیکن اگر اس ملک کے اندر خانہ جنگی رہی، آپسی لڑائی رہی، ہندو مسلم کے درمیان بھید بھاؤ، چھوٹ چھات، ذات پات کا نعرہ لگایا جاتا رہا تو ملک کی فضا مقدر ہو کر کے رہ جائے گی۔ اس لیے امن و امان کو قائم کرنے کے لیے قائد محترم بنفس نفیس بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں اور مختلف مذاہب کے دھرم گروؤں کو اپنے اسٹیج پر لا کر کے ہاتھ ملا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ اس ملک کے اندر بسنے والی تمام مذہبی اکائیاں ہندوستانی ہیں اور سب کے اوپر ہندوستان کی خدمت کرنا یہ ضروری ہے، تبھی ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ فرقہ پرستی کو توڑو، پیار اور محبت کو بانٹو، برادران وطن سے حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہ ہمارے قائد محترم کا میرے دوستو ایک انقلابی پیغام ہے جو ہمیشہ سے جمعیت علماء کرتی چلی آ رہی ہے۔ متحدہ قومیت کی علم بردار یہ جماعت ہے، یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کے اندر بسنے والی تمام مذہبی اکائیوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں، ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ آج یہ امن و امان جو قائم ہے میرے دوستو، اس میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے۔ ہم اسی سب کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، اسی تنظیم سے پوری پامردی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، اور آج اسی جمعیت علماء مہاراشٹر کی جو مرکز کی ایک کڑی ہے اور اس صوبے کی ایک کڑی آپ کی جمعیت علماء ضلع بلڈھانا ہے، جس کے مقامی انتخابات ہو چکے ہیں، مختلف مقامات پر یونٹیں قائم ہوئی ہیں، اور آج ان تمام یونٹوں کے افراد یہاں پر جمع ہیں اپنے ضلعی جمعیت کا انتخاب کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو کلیدی عہدے ہوتے ہیں وہ تو ایک صدر کے لیے،
ایک جنرل سیکریٹری ہے، صدر کے ساتھ 4 نائب صدور لگائے جاتے ہیں، اور جنرل سیکریٹری کے ساتھ 4 جوائنٹ سیکریٹریز ہوتے ہیں۔ ایک خازن ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی بھی تنظیم کے اندر سرمایہ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے جسم کو پوری طاقت کے ساتھ کھڑا رکھنے کے لیے ضروری ہے ان پسلیوں کی، ضرورت ہے ان پسلیوں کی، ریڑھ کی ہڈیوں کی، اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر ہمارا یہ مجسمہ کھڑا نہیں رہ پائے۔ ایسے ہی تنظیم کو پرکشش بنانے کے لیے، کھڑا رکھنے کے لیے اور اس پلیٹ فارم سے خدمات انجام دینے کے لیے سرمایہ کی، روپے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے ایک خزانچی کا، خازن کا بھی انتخاب، یہ کلیدی عہدہ کہلاتا ہے۔ تو میرے سامنے ایک یہاں پر لائحہ عمل مرتب ہے، دیا گیا ہے، میں اسے پڑھ کر کے آپ حضرات کو سناتا ہوں ایک ایک کر کے۔ صدارت کے لیے ہم سب کے سابق صدر حافظ شیخ خلیل اللہ صاحب ابن شیخ بسم اللہ صاحب، ان کا نام درج ہے۔ آئندہ میقات کے لیے بھی اگر آپ حضرات کو ان پر اتفاق ہے کہ یہی ہمارے ضلع کی صدارت فرمائیں گے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے، تو ہاتھ اٹھا کر کے آپ حضرات تائید کر دیں۔ تمام حضرات متفق؟ ماشاءاللہ حضرت صدر محترم بالاتفاق منتخب ہو گئے۔ جنرل سیکریٹری کے لیے ہم سب کے محترم جو الحمدللہ اس وقت ایک بہت بڑا کام شروع کر چکے ہیں، دارالقضا بھی قائم کیا ہے، لاک ڈاؤن کے زمانے کا بھرپور حضرت نے فائدہ اٹھایا اور اپنے بال بچوں کو یہاں چھوڑ کر کے، حاجی صاحب تو ہیں ہی ماشاءاللہ، چلے گئے پھرواری شریف عمارت شرعیہ میں جا کر کے انہوں نے گر سیکھے ہیں۔ یہ عالم ہے، مفتی ہے، لیکن قضا اور فیصلے کے لیے جو سلیقہ ہوتا ہے، جو تربیت ہوتی ہے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب کوئی آدمی اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، کب کیسا اعلان ہو جائے اور بال بچوں سے دور رہنا، اس زمانے میں حضرت نے عمارت شرعیہ بہار میں جا کر کے، پٹنہ میں رہ کر کے پورا سلیقہ سیکھا، پوری تربیت لی اور اجازت نامہ لے کر کے حضرت تشریف لائے، اور الحمدللہ میں نے دیکھا دارالقضا کی ایک پرشکوہ عمارت بھی بن کر کے یہاں پر تیار ہے، اور پورے ضلع کے اندر دارالقضا کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے نزاعی اور دیگر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ حضرت مفتی صاحب ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں، ناظم عمومی تھے اس ضلع کے، جنرل سیکریٹری تھے سابق میں۔ آج بھی اگر آپ حضرات اس شپ کے لیے ان کا انتخاب کرتے ہیں، ان کا نام میں پیش کرتا ہوں، آپ تائید کر دیں۔ جزاکم اللہ۔ جنرل سیکریٹری بھی طے ہو گئے۔ خزانچی کے لیے نام ہے حاجی محمد ادریس محمد عیسیٰ جمعدار صاحب کا۔ حاجی محمد ادریس محمد عیسیٰ جمعدار صاحب ہیں، تشریف نہیں رکھتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہاں موجود رہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ حضرات کا اتفاق ہے، خزانہ آپ کا حاجی محمد ادریس صاحب کے پاس جمع رہے گا۔ نائبین صدر ہیں، دیکھیے پہلے نائب صدر میں ہمارے بہت ہی محترم دوست بھی ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، حضرت مولانا عباس خان صاحب ابن فیاض خان صاحب۔ مولانا کو آپ پہچانتے ہیں، تائید ہے بھائی سب کی؟ ہاتھ اٹھائیں۔ دوسرے نائب صدر ہیں حاجی سید احمد صاحب، حاجی بشیر صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تیسرے نائب صدر ہیں حضرت مولانا ضیاء اللہ خان بسم اللہ خان صاحب ماشاءاللہ۔ چوتھے نائب صدر ہیں حافظ آصف شاہ ولد مرحوم مولانا عبدالحمید صاحب، وہ آ نہیں پائے ہیں آصف شاہ صاحب، لیکن آپ حضرات ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو تائید۔ جوائنٹ سیکریٹریز ہیں، پہلے نمبر پر حافظ عبدالغفار، حافظ عبدالغفار صاحب موجود ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پان پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے جوائنٹ سیکریٹری ہیں واسق نوید صاحب، واسق نوید صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تیسرے ہیں حافظ محمد سلطان قاسمی صاحب، حافظ محمد سلطان قاسمی صاحب ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ اور چوتھے ہیں حافظ محمد صابر، حافظ محمد صابر صاحب جزاکم اللہ۔ یہ صدر، نائبین صدر، جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹریز،
اور پھر خازن، ان حضرات کا انتخاب عمل میں آ چکا ہے۔ ناظم نشر و اشاعت کی حیثیت سے مفتی محمد وسیم صاحب قاسمی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی خدمت انجام دیں انشاءاللہ، اور مزید اللہ تعالیٰ انہیں تقویت دیں گے۔ آپ حضرات ان کے ساتھ تعاون کیجئے، اور اس کے بعد تمام حلقوں سے ممبران انہوں نے دیکھ کر کے شامل کیے ہیں جنرل سیکریٹری صاحب سے رائے مشورہ لے کر کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی یونٹ کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اب ایک عزم لے کر کے جائیں کہ ہمارے آس پاس میں جہاں جمعیت علماء کا نظام کمزور ہے، ہم اپنے ان بزرگوں کو بتائیں اور ان کو وہاں بلائیں، دعوت دیں، اور وہاں پر نظام کو برپا کرنے کی کوشش کریں۔ صرف نام کے لیے نائبین صدر کو حافظ صاحب استعمال کیا جائے، اسی طرح مفتی صاحب درخواست ہے کہ اپنے جوائنٹ سیکریٹریز کو استعمال میں لایا جائے، کسی کو سماجی اور سوشل کام دے دیا جائے، کسی کو اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کام پر لگایا جائے، اور کسی کو ریلیف اور امداد کے کاموں کے لیے، کسی کو سرمایہ کی فراہمی کے لیے۔ مختلف کام ہیں، ایک ہی غم ہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو سب کو لگا کر کے رکھیے، سب کو حرکت میں لائیے۔ اسی طرح نائبین صدر کا بھی جم کر کے استعمال ہونا چاہیے، صرف عہدہ برائے عہدہ نہ رہے، اور کوئی بھی عہدیدار کبھی تعلی کا، تکبر کا الحمدللہ ہماری اس جماعت میں مظاہرہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ یہ تو تقسیم کار کا ایک عنوان ہے کہ کسی نہ کسی کو کنوینر اور ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ اسی اسلوب پر یہ جمعیت کام کر رہی ہے، اور 100 سے زائد سال گزر چکے ہیں، الحمدللہ اس کی تاریخ مزید تابناک ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم سے ہم سب کو پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔